اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین کیف یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 21 مارچ 2024 ہے۔ میرا فون نمبر ہے جس پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے 0346 66 30 859، اور دوسرا فون نمبر اسی موبائل میں ہے، اسی انٹرنیٹ کے موبائل میں یعنی وہ نمبر ہے 0334 اور 1151 195۔ اکاؤنٹ 0346 پر بنا ہوا ہے، اور ایک اور موبائل نمبر ہے جو کہ سادہ موبائل ہے، وہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میں نے فون نمبر بتا دیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے حضرات ناظرین ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ کی رحمت برکت سے آپ صحیح و سلامت رہیں۔ امید میں کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت سے صحیح ہوں گے، تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو میں نے جو آیات قرآن مجید کی پڑھی ہیں، یہ سورۃ آل عمران، تیسرا پارہ ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 88 تک میں نے یہ آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ تو گزارش یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، در حقیقت ان تقاریر کا، ان خطبات کا مقصد مسلمان کو ہدایت کرنا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے کچھ بھائی غصے میں آ جائیں اور ان کے دل کو تکلیف پہنچے، میں یہ بالکل نہیں چاہتا، کیونکہ میں اس طرح جو شخص بات کرے جس سے کچھ دوستوں کو، کچھ بھائیوں کو غصہ آئے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو یہ آدرو قرآن کی روح سے جو ہے نا، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، ثواب نہیں۔ بجائے ثواب کے ہمارا مقصد یہ تقریر کرنے کا، بھائیوں کو جو ہے وہ مقصد ہے کہ قرآن مجید سنانا اور ان کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنے کا مقصد ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی راہ راست پر آ جائیں، اور اگر ہم کوئی غلطی پر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ہدایت کر دے۔ یہ انٹرنیٹ پر تمام بھائیوں کے سامنے اپنا نظریہ پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں کوئی بھائی ہدایت کر دے گا، اگر ہم صحیح ہیں اور ہمارا کوئی بھائی ہو سکتا ہے غلطی پر ہو، تو وہ جو ہے ہمارے جو ہم یہ خطبات پیش کر رہے ہیں تو وہ راہ راست پر آ جائے، تو یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اچھا، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا مقصد یہ ہے کہ ایسے دلائل دے کہ جو ان کی سمجھ میں آ جائیں، دلائل کے ساتھ سمجھائیں، اور یہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، با اخلاق نصیحت کے ذریعے انہیں سمجھائیں، نصیحت کریں اخلاق کے ساتھ۔ وجادلھم باللتی ہی احسن، وہ لوگ اگر تیرے ساتھ بحث کریں تو پھر تم ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بحث کر۔ تو یہ ہے مقصد، کیونکہ قرآن نے یہ فرمایا ہے، تو اس لیے اس اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے تو اللہ کے اس فرمان کو مد نظر رکھنا ہوگا، ورنہ تو اللہ ہی کا پیغام پہنچانے والا ہی گناہ گار ہوگا۔
ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے، مگر بات یہ ہے آپ بھی تجربہ کر لیں، میرا بھی تجربہ ہے، کہیں ایک محفل میں بیٹھے ہو، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہو یا 20 آدمی بیٹھے ہو، جب ان کے مذہب کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی غصہ جو ہے یہ راہ راست پر نہیں آنے دے گا۔ وہ غصہ کرنے کا اصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کو تم غلط کیوں کہہ رہے ہو۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ یہ جو ہم لوگ ہیں مختلف گروہ بن چکے ہیں، آخر ان میں یہ سارے تو ٹھیک نہیں ہیں، ان میں سے کوئی تو غلط بھی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، غصہ نہ کریں بلکہ تحقیق کریں۔ تو میں غصہ تو کسی کو دلانا نہیں چاہتا، مگر بات یہ ہے کہ آخر حق بتانا تو ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا فرمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر یہ ہے 85، 86، 87 اور 88، پارہ تیسرا ہے، آپ بھی دیکھ لینا، آپ کے پاس قرآن ہے۔ تو جب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت ایک ہی دین تھا، مختلف دین نہ تھے، ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی جاتی تھی، ایک ہی وقت میں روزہ کھولا جاتا تھا، جو عقائد تھے ایک تھے، اعمال ایک تھے، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار ایک تھا، سب کچھ ایک تھا۔ حضور سرور کائنات نے رحلت فرمائی تو اختلافات پیدا ہو گئے، تو اللہ نے حضور سے فرمایا تھا کہ ان سے فرما دو کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا، یہ دین جو اب ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا فلن یقبل منہ، تو اس سے وہ نیا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس یہی دین جو ہے اے رسول، جو دین تو نے دیا ہے یہی ایک دین ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین دیا کسی نے بنا لیا، کوئی تلاش کر لیا، فلن یقبل منہ، اور وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور روز حشر کو بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تکلیف بھی اٹھائے، مگر روز حشر میں اپنے اعمال لے جائے، اللہ فرمائے کہ یہ دین بھی اور ہے جو میرے رسول نے دیا تھا، یہ وہ دین نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ تو دین پہنچانے والا ہے، جو دین اللہ نے قانون بنائے، مقنن دین کا، دین کے قانون بنانے والا اللہ ہے، اور دین کے قانون بنانے والا اللہ ہے، اور محمد وہ جبرائیل امین کو وہ پیغام کے ذریعے وہی اپنے قانون حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ جبرائیل بھی امین ہے، وہ بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، جو کچھ اللہ فرماتا ہے وہی کچھ آ کر حضرت محمد مصطفیٰ کو وہ کہہ دیتا ہے، اس کی خدمت میں عرض کر دیتا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی امین ہے، وہ بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، جو کچھ اللہ فرماتا ہے وہی کچھ محمد مصطفیٰ فرما دیتا ہے۔ تو اتنی حفاظت اور مضبوطی سے یہ دین ہم تک پہنچا، یعنی اللہ دین دینے والا اور جبرائیل امین محمد مصطفیٰ تک پہنچانے والا اور محمد مصطفیٰ ہم تک پہنچانے والا، یہ سارا سلسلہ پاک و طاہر ہے، اس میں کسی بات کا شک نہیں ہے۔ تو جو قرآن مجید ہم تک پہنچا اور جو دین ہم تک پہنچا وہ بے عیب تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا بن جب تک غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، اور اگر اس دین کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کیا گیا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بھی نقصان میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ دین اور دین سے مراد یہ ہے، دیکھو نا مولوی بڑے شاطر ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے۔ ناظرین میری بات آپ سے ہے، مولویوں سے خدا کی قسم نہیں ہے، وہ مولوی تو کوئی ہزاروں میں سے ایک ہو جو حق بات کو تسلیم کرے، ورنہ وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ خود سوچیں، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی کہے کہ اس اور دین سے مراد یہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، ان کے دین ہیں، بھائی ان کے دین نہیں ہیں۔ آگے ذرا دیکھیں، آگے آیت کو پڑھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات۔ اب جن لوگوں
یعنی ان کو اللہ کس طرح ہدایت کرے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ایمان لا چکے تھے، وشاہد اور وہ گواہی بھی دے چکے تھے انا رسول حق کہ یہ رسول حق ہے، بجاءہم البینات اور یہ روشن دلیل ہے، یعنی قرآن مجید بھی ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا۔ اب تو سمجھ آ گئے کہ یہ مسلمانوں کے بارے آیت ہے، یہ ہندو، عیسائی، یہودی ادھر رخ موڑ کر بات کا اپنے آپ کو اس بات سے وہ نہ کریں، یعنی یہ گلو خراسی نہ کریں۔ اللہ نے خوب سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ خوب کوشش کی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے سمجھائے۔ کیف یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد جس قوم نے کفر کیا ان کو اللہ کیوں کر سمجھائے، کیسے سمجھائے کہ وشاہدوا ان رسول حق، اور یہ بھی گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہے، یہ سچا رسول ہے، یہ گواہی بھی انہوں نے دے دی۔ اور اس کے بعد یہ قرآن مجید وجاءہم البینات، اور قرآن مجید کی روشن دلیلیں بھی ان کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ تو واللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو ایسی کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں کرتا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت رسول کریم برحق نبی ہے، اللہ کی طرف سے یہ نبی برحق ہے، رسول برحق ہے، اور یہ قرآن جو پہنچا ہے یہ بھی برحق کتاب ہے۔ وہ مسلمان تھے، یہودی نہ تھے، عیسائی نہ تھے، وہ مسلمان تھے، اب سمجھو۔ اور پھر انہوں نے یہ دین تسلیم کرنے کے بعد کفر کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں میں انہیں ہدایت کیوں کروں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو اللہ ہدایت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر بات آگے اللہ فرما رہے ہیں اولئک جزاؤہم، ان کی اب جزا یہ ہے کہ ان علیہم اللعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی یہ جزا ہے کہ ان پر اللہ، ملائکہ اور دوسرے لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر سے پتھر نہیں برسنا شروع ہو جاتے، کوئی ڈنڈا نہیں اٹھا دیتا اللہ تعالیٰ، یا لوگ جو لعنت کرتے ہیں وہ بالکل لوگ بھی لعنت کر رہے ہیں کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگ کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور ملائکہ کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، لوگوں کی، کچھ لوگ بھی لعنت کر رہے ہیں۔ تو لعنت کا مقصد ہوتا ہے نفرت کرنا، کچھ لوگ نفرت کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کا دین غلط ہے، تو نفرت تو کافر بھی کرتے تھے دین حق سے، مگر نفرت مومن بھی کرتے ہیں جو غلط دین سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یمنا بنا دینا کہ ہاں جی فلاں نفرت کرتا ہے، بس نفرت کرنے والا برحق ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو نفرت کرنے والا برحق نہیں، برحق وہ ہے جس نے دین اور تلاش کیا، خطا پر وہ ہے، برحق وہ ہے جو اسی دین پر قائم ہے جو اللہ رسول نے دیا۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں اور اس عذاب میں وہ مبتلا رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، انتظار بھی نہیں کرایا جائے گا، فوراً وہ جہنم میں ڈالے جائے گے۔ ہاں البتہ یہ ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور انہوں نے واصلحوا اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو پھر اللہ غفور رحیم ہے۔ یعنی وہ دین تو غلط تھا ان کے پاس، انہوں نے اپنی وہ اصلاح کر لی، توبہ کر لی اس دین سے جو غلط دین تھا، اس دین سے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اب آپ کو قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھ تو آ گئی نا کہ دین تبدیل ضرور ہوا ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وہ جو دین تبدیل کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا، ایسے تو اللہ لعنت نہیں کر رہا، دین تو تبدیل ہوا ہے، بس دین تبدیل ہونا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ دین جو میں نے دیا ہے بے عیب دین، اگر اسے کسی نے تبدیل کیا
تو ان پر اللہ اور ملائکہ اور لوگوں کی لعنت ہے، وہ دین روز حشر قبول بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دین تبدیل کیا ہے رسول کو رسول برحق سمجھنے کے بعد، قرآن مجید کے آنے کے بعد انہوں نے دین تبدیل کیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دین مختلف ہے، بہت سے دین ہیں، بہت سے گروہ بن چکے ہیں، کوئی بریلوی ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی اہل سنت، کوئی اہل حدیث ہے تو کوئی شیعہ ہے، تو کوئی وہ ہے کہ جو یعنی کہ وہ حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، یعنی اس طرح دین تو تبدیل ہو چکا ہے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ مولوی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ دین کوئی تبدیل نہیں ہوا، مسلمان کو ٹولے نہیں بنے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ٹولے بنیں گے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک گروہ بنا کر رکھتا، مگر ہم نے جو احکامات دیے ہیں میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اپنی خوشی سے ان احکامات پر عمل کرے۔ تم ٹول تو بننا تھے، رسول کریم نے فرما دیا سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثَةَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، میری امت کا 73 فرقہ ہوگا، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ ٹولے تو بننے تھے، اللہ نے فرما دیا ٹولے بنے گے تمہارے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ٹولے بنے گے تمہارے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ کیا اللہ رسول نے غلط فرمایا؟ مولوی کہہ رہا ہے کوئی ٹولے نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، یہ تو مکتب فکر ہے، آپ جیسا کہتے رہے ٹولے بن چکے ہیں۔ ناظرین مہربانی کر کے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اسی خالص دین کی طرف توجہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر ہم یہ بات کریں، کچھ لوگ سنیں ہماری بات تو وہ کہیں گے ہمارے دین کو ہمارے مذہب کو یہ غلط کہہ رہا ہے، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ عصبیت ہے، یعنی اپنے مذہب سے ایسا تعلق تو مشرکین کو بھی ہوتا ہے، جو ہندو بھی اپنے مذہب سے ایسا تعلق رکھتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے تمہارا یہ بت جو ہے غلط ہے، کچھ نہیں ہے، ویسا بچا ہے تمہیں کچھ نہیں دیتا، غصے میں تو وہ بھی آ جائیں گے۔ بھائی اس غصے کو رکھو، اتنی گہری عصبیت پیدا نہ کرو، اپنے اندر اتنی گہری عقیدت کسی چیز سے پیدا نہ کرو، عقل کو سوچنے دو، پہلے عقل کے ساتھ سوچو، جو آپ کو حق معلوم ہو وہ آپ اس چیز سے عقیدت رکھے۔ تو میں اب دین تبدیل کیوں ہوا؟ وہ شخص اب ذرا کچھ حوصلے کے ساتھ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، واللہ بخدا میں نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میرا مقصد آپ بھائیوں کو ناراض کرنا نہیں ہے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مولویوں سے پوچھیں، جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ پر اعتراض کرتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کیسا کیا، تو وہی شخص رسول کریم کے بعد اس نے دین کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، دین اور جو رسول کریم کا دین تھا وہ نے اور دین بن گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ بھلا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب رسول کریم کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ یعنی وہ لکھنے لگے معاہدہ، اس میں جو سب سے زیادہ تمام اصحاب تو غصے میں آ گیا اور رسول کریم کے ساتھ خلاف ادب کلام کیا، بات کی، وہ حضرت عمر تھے۔ آپ الفاروق کا مطالعہ کریں یا کسی اور کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گا، اپنے علماء سے پوچھیں کیا صلح حدیبیہ کے مقام پر حضرت عمر کچھ رسول کریم سے انہوں نے کوئی غصے کا اظہار کیا؟ تو وہ کہیں گے غصے کا اظہار تو نہیں کیا، بات کو وہ ملیا میٹ کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، وہ اس نے غصے کا اظہار کیا کہ ہم اس طرح دب کر کفار سے صلح کیوں کریں، ہم حق پر ہیں، حق پر تو یہ کہہ رہا ہے حق پر ہے، یا رسول کے بھی علم نہ تھا کہ ہم حق پر ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہی بات کرتا ہوں، وہی کام کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میں نے معاہدہ کیا ہے۔ تو پھر اس کی پھر بھی تسلی نہ ہو، یہ ابو بکر کے پاس گئے، اسے بھی وہی بات کہی، اس نے بھی یہی کہا، تو پھر اللہ کے رسول اس کی مرضی ہے، جو کرے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ تو یہ ہو گیا وہ اعتراض۔ دوسرا اعتراض جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا کہ لاؤ کرم دوات میں کچھ تمہیں لکھ دوں، اور جس نے کہا ھذا رجل یہجر، یہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، تو یہ شخص تو بس درد کی غلبے کی وجہ سے بھولی بسری باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے
زیب نہیں دیتا، میں حضور سرور کائنات کے متعلق وہ لفظ بیان کروں جو سرائکی یا اردو میں بولا جاتا ہے، اس لیے میں یوں ہی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. مقصد وہی تھا عمر کا، جو لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، آپ بھی سمجھ جائیں گے. یہ درد کی غلبے کی وجہ سے بھولی بسری باتیں کرنا ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا، بلکہ قلم دوات دینے میں مانے ہوئے، اتنے مانے ہوئے دینے والوں کو روکنے لگے کہ شور و غل اٹھا. حضور نے فرمایا کوبن انی، مجھ سے دور ہو جاؤ. مولوی صاحب اس بات کو بھی خلط ملط کرے گا، وہ کہے گا حضور نے فرمایا تو صاحب کو فرمایا، صاحب کو کیوں فرمایا؟ جو فرما بردار تھے ان کو بھی فرمایا نکل جاؤ، اور جو نافرما تھے ان کو بھی کہا نکل جاؤ، جو مخالفت کر رہے تھے ان کو بھی کہا نکل جاؤ، جو موافقت کر رہے تھے ان کو بھی کہا نکل جاؤ. یہ کہیں نہیں ہوتا، مگر یہ مولوی ان پڑھ لوگوں کو چکما دینے کی کوشش، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. میں حیران ہوں مولوی کو ملتا کیا ہے. تو اس طرح اپنی پارٹی بازی نہ کریں. تو یہ بھی رسول کریم جو فرما رہے تھے لاؤ میں کچھ لکھ دوں، تو آڑنا نہ تھا، یہی عمر تھا. اس وقت بھی قلم دبات دینے میں یہی آڑے آیا جب، اور فرمایا کہ یہ بھولی بسری باتیں کر رہا ہے. مگر جب رسول نے فرمایا وہ نہیں نکل جاؤ، اس وقت تو سمجھ لیا نا کہ اب یہ صحیح کہہ رہا ہے. ورنہ تو اگر اس کا یہ خیال ہوتا یہ بھولی بسری باتیں کہہ رہا تو اس وقت بھی یہی کہتا ہے یہ تو بھولی بسری باتیں. اس کا مطلب ہے اسے یقین تھا ہے ٹھیک، اس کا ذہن ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر قلم دوات نہ دی جائے ممکن ہے ہمارے خلاف کچھ لکھ دے. اس لیے جب اس نے فرمایا نکل جاؤ، اس بات کو صحیح سمجھاؤ، نکل گئے. اگر اس کو غلط سمجھتے، یہ بھی درد کے غلبے کی وجہ سے سمجھتے تو نہ جاتے، مگر چلے گئے اس وقت. تو معلوم ہوا یہ بات غلط تھی. اور صرف یہیں پر قصہ نہیں رکا، بلکہ حضرت ابوبکر آ گئے حکومت پر. پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جا گئے. وہ مانعین زکوٰۃ تھے، وہ منکرین زکوٰۃ نہ تھے، اور ان کو قتل و غارت کی گئی. 60,000 آدمی قتل ہوا. کہیں قرآن مجید ارحم سے لے کر بناس تک پڑھے، مجھے کوئی عالم دین دکھائے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا واجب القتل ہے. کیا رسول کریم نے ایسا فرمایا یا کسی کو ایسے قتل کیا؟ انہوں نے 60,000 بندوں کو قتل کر دیا. یہ خود ہی مسئلہ پیدا کر دیا، جو زکوٰۃ دیتا نہیں وہ اسلام سے پھر گیا ہے. مگر افسوس تو یہ ہے نہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں میں سے کسی کو اپنے دربار میں بلایا، نہ ادھر دربار سے کوئی صاحب رائے آدمی وہاں ان سے بات کرنے کے لیے پہنچا، بلکہ یوں ہی زکوٰۃ نہ ملی فوجیں بھیج دی. تو یہ ظلم و ستم اتنی جلدی سے کیا. 60,000 آدمی قتل ہوئے. تو اس کے بعد وہ 60,000 کیوں قتل ہوئے، زکوٰۃ کیوں نہ دیتے تھے، یہ بھی بڑا راز ہے. کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم سے سن رکھا تھا کہ حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ علی ہے ان کا مالک جن کا مالک میں ہوں. مگر اب آگے کوئی اور ہے، یہ زکوٰۃ طلب کر رہا ہے، تو ان سے کوئی بات کریں گے. ہم نے تو علی کو زکوٰۃ دینا تھی، ان کو نہیں، کیونکہ رسول کے بعد علی تھے، رسول وفات پا گئے. تو انہوں نے انکار کیا. بس انکار کرنے کی دیر تھی، انہیں فوجیں بھیج دی. کوئی یہ نہیں کہ کوئی ان سے بات چیت ہوئی ہو، کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب گواہی نہیں دیتی. 60,000 آدمی قتل ہوئے. تو اب بھی وہ قتل ہو رہے ہیں. جن کا مذہب یہ ہے وہ قتل کو معمولی بات سمجھتا ہے، اب بھی قتل کوئی کسی نہ کسی بہانے قتل کر رہے ہیں. تو 60,000 آدمی قتل ہوئے. اور اس کے بعد یہ ذرا اپنے دل میں سوچیں، غور کریں کہ حضور نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا. یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. 61 تو اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے رسول، یہ عیسائی بھی تیرے سے بات کرتے، تیری بات نہیں مانتے، ان سے کہہ دو کہ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم لے آؤ اپنے مردوں کو، ہم لے آتے ہیں اپنے رشتہ دار قریبی مردوں کو. تم ناپتے پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. تو جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، اللہ کی لعنت ہوگی. یہ آیت نمبر 61 ہے. تو پھر رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق عیسائیوں کو چیلنج کیا
عیسائیوں نے وہ چیلنج قبول کیا، وہ بھی اس مقررہ وقت پر مقررہ دن پر اپنے تمام مردوں عورتوں بچوں سمیت وہ اس مقام مقررہ پر آ گئے۔ حضور نبی کریم نے صرف حضرت زہرا کا ساتھ لیا، حضرت علی علیہ السلام اور حسنین کو ایک ہی حسن کی انگلی پکڑی، حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور پیچھے رہے حضرت زہرا، اس کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام، یہ مقام مباہلہ پر پہنچے۔ جب یہ دیر ہو گئی تو عیسائی عالم نے کہا کہ دیکھو محمد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، اگر نہیں آ رہے تو واپس جائیں۔ تو ایک شخص نے ذرا پہاڑی کے اوپر سے چڑھ کر دیکھا، اس نے کہا کہ آ رہے ہیں کلہم، دو بچے، ایک مستور ہے، دو مرد ہیں۔ تو اس عالم نے خود دیکھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو محمد خود ہے اور اسی کے دو نواسے بچے ہیں، اسی کی بیٹی اور اسی کا وہ حضرت علی علیہ السلام اس کے چچا داد ہیں، یہ تو وہی اپنے گھر کے آدمی لے کر آ رہا ہے۔ تو وہ پیچھے ہٹ کر پلٹ کر عیسائیوں سے کہنے لگا اگر تم ان کے آنے سے پہلے بھاگ جاؤ تمہاری زندگی بچ جائے گی، اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے تو یوں سمجھو کہ پھر تم پر کار خدا آسمان سے پتھر برسنے لگے تو یوں نہ کہنا کہ عالم میں مروا دیا، تو میں تو جا رہا ہوں۔ وہ بوڑھا تھا مگر بھاگ کر نکلا، وہ دیگر بھی بھاگ گئے۔ یعنی عیسائیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، حضرت زہرا، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسنین علیہ السلام، ان کو سچا اور برحق سمجھا، اس لیے بھاگ گئے نا، وہ بھاگ گئے۔ مگر جب رسول کریم نے وفات پائی اور یہی چار آدمی یعنی فضل زہرا، حضرت علی اور حسنین شریف ہیں، ابو بکر کے دربار میں پہنچے اور یہ کہا کہ یہ فدق، بی بی نے کہا میرا ہے، میں اس میں تشریح نہیں کرتا، توضیحات نہیں کرتا، یہ مشہور و معروف مسئلہ ہے، بیان کر رہے ہیں، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہ مقصد ہے عیسائیوں نے انہیں سچا سمجھا، مگر یہ ابو بکر اور عمر دونوں اس دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا کوئی ثبوت لاؤ، کوئی گواہ لاؤ، پھر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کو تب وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، جب یعنی کہ ملکیت نبی کی سمجھی، یہ نبی کی ملکیت ہے، مگر نبی علیہ السلام حضرت علیہ حضرت رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما ترکنا صدقہ کو ایسا، ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ملکیت اس کی تھی مگر اس کے بعد یہ صدقہ ہے، یہ نہیں کہ اس نے ملکیت تسلیم نہیں کی، مگر آج کا شاطر مولوی کیسے کہتا ہے کہ رسول کی ملکیت نہ تھی، جب ابو بکر نے تسلیم کیا، کیونکہ جو نبی چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو گویا ان چار کو جھٹلا دیا۔ کیا قرآن مجید نے نہیں فرمایا تھا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے۔ ایسے دور رکھی کہ اتنی بڑی جائیداد، وہ تو ایک تقریباً جتنا ہمارا ایک موضع ہوتا ہے، اتنی پتہ نہیں کتنے باغات تھے اس میں، اتنی بڑی جائیداد جو کہ یتامہ اور بیوگان و مساکین کا حق تھا، بیوی طلب کر رہی ہے، حضرت علی طلب کر رہے ہیں، اور رسول کریم نے فرما دیا تھا آنا مدینۃ العلم۔ یہ تو پاک و طاہر ہے۔ اس آیت 33 جو نازل ہوئی ہے سورۃ احزاب جو میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یہ پاک و طاہر ہیں۔ پاک ایسے ہیں، کیا کوئی ایسا پاک انسان جس کی اللہ گواہی دے یہ پاک ہے وہ پرائی جائیداد طلب کرتا ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ اور کہیں گے انہیں علم نہ تھا، یہ چار ان کو علم نہ تھا۔ حضرت رسول کریم نے جو اپنی جائیداد کے بعد تھی تو رسول کے قبضہ میں، اور ناظرین خود سوچے خدا کے لیے وہ فدق تھا تو رسول کے قبضہ میں، چاہے وہ بیوگان یتامہ کا حق تھا تو رسول کے قبضہ میں۔ اب وہ عام بیت المال پر تو خرچ نہ ہوتا تھا، اس کو جو چاہتا رسول کریم کسی کو دیتا تو دے دیتا۔ جب رسول کے قبضہ میں تھا تو رسول کریم کو حق تھا کہ وہ حضرت علی حضرت زہرا سے فرما دیتے کہ یہ فدق میرے بعد تمہارا نہیں، میں بھی یتامہ مساکین پر خرچ کرتا تھا، یہ یتامہ مساکین پر خرچ ہوگا۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ
انہوں نے حضرت فضل آ رہا تھے، حضرت علی سے کچھ بیان نہ کیا، اس لیے وہ لا علمی میں وہ ابو بکر کے پاس پہنچ گئے اور وہ حضرت ابو بکر کو بتا دیا تھا کہ یہ فضل جو ہے یہ یتامہ مساکین کا حق ہے، یہ بیوگان کا حق ہے، یہ میری اہل بیت کا حق ہے، اس کو بتایا تھا۔ آج تک آدم سے لے کر اس دم تک کوئی ایسا بھی نصیحت وصیت کرنے والا ہے جس نے اپنے اہل کو، اپنے وارثان کو، وارثوں کو وصیت نہ کی ہو، بلکہ حق ہمسایوں کو، دوست احباب ملنے جلنے والوں کو وصیت کر دی ہو؟ یہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جیسے گھر میں حضور موجود تھے، بی فضلارا اسی گھر میں تھی، اور بوقت وفات اور حضرت علی بھی اسی گھر میں تھے، کیوں نہیں ان کو وصیت کی؟ بھائی یہ خدا کے لیے تم نہیں سمجھتے، جنہوں نے ان 5 مقدس پاک ہستیوں کو، جن کو اللہ نے پاک قرار دیا، جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا، دین تو تبدیل ہو رہا ہے، دین تو یہ تو سراسر قرآن مجید کے خلاف، یہ نہیں کہ وہ قرآن جانتے نہ تھے، جانتے تھے کیوں وہ نہ پڑھتے تھے، اور عربی تھے، ان کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں تھا، جتنا وہ سمجھتے تھے ہم نہیں سمجھ سکتے، پھر کیوں اس سمجھنے کے باوجود کیوں ان کو جھوٹا قرار دے دیا جن کو قرآن نے سچا فرمایا تھا؟ اچھا ایک اور بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ازواج بھی تو اہل بیت میں شامل ہیں، آج 14 سال ہوئے ہیں قرآن مجید نازل ہوئے، یہ ملا حقیقت بیان نہیں کرتا تمہارے سامنے، آپ ذرا قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اس آیت کے اوپر جو ہے نا، اوپر اس آیت کے جہاں ازواج کو خطاب ہے وہاں پر ہے کرنا فی بیوتکم، بیوت ہے نا، بیوت فی بیوتکم، یہ بیوت بیت کی جمع ہے، عربی میں ایک گھر کو بیت کہتے ہیں، زیادہ گھر کو بیوت، کیونکہ ازواج رسول کریم کی کافی ہیں تو ان کے ہر بیوی کا علیحدہ علیحدہ کمرہ ہے، اس لیے وہ گھر زیادہ ہیں، اللہ نے اس کو بیوت فرمایا۔ اور اس آیت کے نیچے بھی ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کو یاد کرتی رہا کرو، پڑھتی رہا کرو، جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید پڑھتی رہا کرو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ یہ تھا یعنی کہ ازواج کو خطاب، مگر کچھ خطاب کو اوپر چھوڑ دیا، کچھ نیچے، درمیان میں یہ آیت لگا دی۔ یہ جامع قرآن جو تھے ان کا یہ کمال ہے، قرآن مجید رسول کرنے جمع کرایا تھا، معاویہ کاتب وحی تھا، وہ قرآن لکھتا تھا، وہ لکھ کر بیچارہ دیتا تھا رسول کے اس بار کو پھیل دیتے تھے یا جمع ہوتا رہا۔ اگر معاویہ سے پہلے بھی تو کوئی کاتب وحی ہوگا، وہ کاتب وحی جو پہلے تھا اس کا تو نام و نشان نہیں، البتہ معاویہ کاتب وحی ہے، اس کو مولوی صاحب جنت دلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں خال المسلمین ہے، کیا آپ نے کیا سمجھایا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج تھی ہماری سکی مائیں نہ تھی کہ ہم اس طرح رشتے ناطے چلائیں گے، یہ امی ہو گئی، یہ نانا ہو گیا، یہ نانی ہو گئی، یہ رسول کی ساس ہو گئی، اس طرح رشتے ناطے نہیں چلائے جاتے۔ یہ تو تحریم نکاح کے لیے آیت اتری ہے کہ مومنین کی مائیں ہے رسول کی جو ازواج ہے، یہ تاکہ لوگ یہ نہ سوچے کہ نبی کے بعد ہم کسی سے نکاح کریں گے، یہ تمہاری مائیں ہے۔ اللہ نے تحریم نکاح کے لیے فرمایا، رشتہ خون کا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ جو بناوٹی دین ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے، مستقل کرنے کے لیے مولوی صاحب نے یہ ایسے وہ فارمولے بنائے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ معاویہ خال المسلمین ہے، جو اس رشتے ناطے ہمارے ساتھ سوائے رسول اکرم و اہل بیت کے ہمارے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ازواج ہے ہماری مائیں، اس طرح کہ ان سے نکاح نہیں ہوتا، اب تو وہ ہیں نہیں، جب تھی تو فرمایا گیا تھا قرآن میں یہ تمہاری مائیں، تم کبھی قطعی سے رسول کے بعد نکاح نہیں جا سکتے، یہ فرمایا گیا تھا۔ آیت نمبر 53 سورۃ احزاب دیکھیں، تو میں ہر بات کی، ہر آیت کی وضاحت نہیں کر سکتا، مشکل ہے۔ تو پہلے تو جن لوگوں نے بین آیا اور واضح باتوں کی وہ تردید کر دی، ان کو جھٹلا دیا، یعنی جیسے اہل بیت کو یہ کہہ دیا کہ بس یہ حق نہیں ہے تمہارا، جبکہ وہ سچے تھے، ان کو جھٹلا دیا۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسین شریف، ان چاروں جھٹلا دیا۔ تو ایسی جنہوں نے رسول کریم پر اعتراضات کیے، وہ تو زمانہ تھا رسول موجود تھے، مگر رسول کریم کے بعد جو دین میں تبدیلیاں کی ہیں،
یہ ان کی کچھ تو یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر تبدیلیاں کی ہیں، کچھ ان کو علم ہی نہ تھا۔ حضرات ناظرین، اللہ کے لیے ذرا خدا کے لیے جب آپ رات کو سو جائیں نا، ہر طرف سے ہر کسی کے آواز نہ آ رہی ہو، آپ کو کوئی نہ پکارے، اس وقت اپنے دماغ پر زور دے کر خدا کے لیے سوچیں۔ یہ قرآن مجید میں آیات مقطعات ہیں، ان کو سوائے اللہ اور رسول کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور آیات متشابہات ہیں، وہ بھی اللہ سمجھ سکتا ہے یا اس کا رسول، یا وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت علم دیا ہے متشابہات کا ہے، وہ آیات متشابہات ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مقطعات تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اور جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے تو اللہ نے خود فرما دیا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھ کر دیکھیں، هو الذی انزل الکتاب فی منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ وہی تو ہے پاک ذات جس نے کتاب نازل فرمائی، اس میں آیات محکمات ہیں، یعنی واضح آیات ہیں جن میں احکام دیے گئے ہیں، ان کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ تو ہن ام الکتاب یہ ہے کتاب کی جڑ، یہ اصل کتاب ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ آیات ہیں جو کہ متشابہات میں ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ تو پھر جن کی دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان متشابہات آیات کے تعویل کر کے وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ان آیات متشابہات کی سوائے اللہ اور راسخون فی العلم کے کوئی جانتا ہی نہیں اس کی تعویل کیا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا ہے، یہ آیات متشابہات ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے پڑھیں، اور یہ آیت نمبر 7، تو یہ اللہ نے فرما دیا آیات متشابہ، ان کو سوائے ان کے کہ جو راسخون فی العلم ہے، علم میں مکمل، متشابہ کا علم ہے، وہی سمجھ سکتے ہیں، یا اللہ رسول سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا، نہ کوئی مقطعات کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی متشابہات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور تیسری کے آیات ہے آیات مکنونات۔ وہ جو آیات مکنونات ہے، یہ بھی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ یہ آپ سورہ واقعہ کھولیں تو سورہ واقعہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 75 سے لے کر تو آیت نمبر 79 تک، سورۃ واقعہ کھولیں بھائی، تو آیت نمبر 75 سے لے کر پارہ 27 ہے، 27 پارہ ہے، کیونکہ میں سرائکی ہوں، کبھی اس طرح سرائکی میں بات ہو جاتی ہے، تو پارہ 27 سورہ واقعہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی قسم ہے، وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانتے ہو تو میں نے بڑی قسم اٹھائی ہے۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یہ قرآن کریم ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب۔ چھپی ہوئی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس آیات چھپی ہوئی ہیں، اسے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے، طاہر و اطہر لوگوں کے، اس کو سمجھ کوئی نہیں سکتا۔ نہ تو وہ مقنونات کو سمجھ سکتے ہیں، اور مولوی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ علماء جن کو آپ نے بڑے بڑے القاب دیے ہوئے نہیں سمجھ سکتے قرآن، نہ مقطعات سمجھ سکتے ہیں، نہ متشابہات سمجھ سکتے ہیں، یہ تو دجال کو بھی گدھے پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے رسول نے حدیث جو متشابہات میں بیان فرمائی تھی، ان کو تو اتنا علم بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتے بھائی، یہ نہیں جانتے، مولوی نہیں جانتے۔ خدا کے لیے خواہ بخواہ اپنے اندر عصبیت پیدا نہ کریں، میں آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے مذہب پر تنقید بے جا نہیں کر رہا، میں تو یہ اس لیے باتیں بیان کر رہا ہوں آپ سمجھ سکیں۔ تو جیسے مولوی نہیں جانتے، اسی طرح صحابہ بھی نہ جانتے تھے، نہ وہ مقطعات کو جانتے تھے، نہ متشابہات کو، نہ مقنونات کو۔ 1/4 قرآن جو بینات تھا اسی کو جانتے تھے، اور اسی پر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آیت جو تطہیر پارہ 22
سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے بیان کیا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس یعنی برائی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ واضح آیت تھی، اس کے باوجود اہل بیت کو جھٹلا دیا، اور واضح بات تھی کہ رسول کے متعلق فرما دیا، کہہ دیا کہ اس کو ہجر ہے، ہذا راجل یہجرو، یہ بھولی بکری باتیں کہا ہے داد کے گھر میں، ایسے اسی وقت مذہب تبدیل ہوا جو قرآن جانتے نہ تھے۔ قرآن مجید میں ایٹم کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ہڑپا موجوداروں میں جو غرق ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کا ذکر ہے۔ کیا مولوی دکھائے مولوی سے پوچھے، وہ دکھائے کس آیت میں ہے؟ جب قرآن مجید کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ او بھائی بات تو کہہ دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ میں نے آیت سورۃ داریات کی پڑھی ہے، 56 آیت نمبر 56 ہے، سورۃ داریات ہے جو آیت، یہ بھی پارہ 27 ہے۔ تو میں نے جن و انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ صرف عبادت کے لیے۔ تو عبادت کا مقصد ہے جیسے اللہ عبادت فرمائے گا وہی کریں، تو عبادت ہے اس کی۔ عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا گیا، لوگ نہ سمجھے شاید نماز عبادت ہے۔ اور یہ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم مغرب کی نماز شیعہ سنی کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، فرض 3 پڑھتے ہیں، 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں مغرب کے بعد۔ اگر میں 4 پڑھ لوں تو دنیا جہان کے تمام مولوی کہے کہ تیری نماز نہیں ہے، تو گنہگار ہے، تم نے رکعت بڑھا کیوں دی؟ اگر میں 1 رکعت بڑھا دوں تو پاکستان میں شور مچ جائے، سب مجھے غلط کہیں۔ اگر حضرت عمر نے تراویح 20 رکعت بڑھا دی، خاموشی کیوں؟ جب رسول کریم نے فرمایا تھا جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبی میں کہ چلے جاؤ یہاں سے، وہ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے تھے، کوئی نہ اذان آئی تھی، نہ اقامت آئی تھی، نہ رسول کریم نے جماعت کرائی تھی۔ یہ تو ایسا بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ جی وہ جماعت تھی، جماعت نہ تھی، جماعت ہوتی تو رسول کریم کو پہلے دن پتہ چل جاتا، وہ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے تھے۔ تو رسول کریم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں، مہینہ بڑا نیک ہے عبادت۔ رسول کریم نے فرمایا جاؤ، اگر پڑھنا تو گھر جا کر پڑھو، یہاں مسجد نبی میں میرے سامنے یہاں اس مقام پر نماز نہ پڑھیں ورنہ آپ پر یہ فرض ہو جائے گی۔ تو رسول کریم نے جیسے چیز سے روکا کہ آپ پر فرض ہو جائے گی، وہ غضب خدا کا، تو اب تو وہی فرض سمجھے ہوئے ہو، کیا یہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ اگر میں 1 رکعت پڑھوں تو مجرم، اگر وہ 20 رکعت پڑھائے تو فابیا قبل، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور اس کے علاوہ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر صاحب نے، میں ایک مثالیں دے رہا ہوں، کیا وہ قرآن سمجھتے تھے؟ ذرا سوچ لو۔ حضرت عمر صاحب غسل جنابت کے متعلق پنچایت بلائی، شورا بلائی، اصحاب جمع ہوئے، آپ غسل کس طرح کرنا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ الفاروق پڑھیں، میں غلط بات نہیں کر رہا، الفاروق پڑھیں، کتاب کا نام تو بتا رہا ہوں۔ تو غسل کے متعلق بات چیت ہوئی، کس طرح کریں غسل جنابت، کس طرح رفع پاکی کے لیے ہم غسل کریں، تو کسی نے کہا اس طرح، کسی نے کہا اس طرح۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو تم اختلاف کر رہے ہو، تو ہم کس بات پر یقین کریں؟ اس لیے حضرت عائشہ کے پاس عبد الرحمن بن ابو بکر ایک آدمی اور اس کے ساتھ کر دیا، جاؤ اس سے پوچھو، جو کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اسی پر قائم ہو گئے۔ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام نے اعتراض کیا، بھائی یہ غلط طریقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہہ دیا واہ بھائی واہ، تم یہ بدری صحابہ کا اختلاف کرتے ہو، حضرت علی سے نہیں پوچھا، عائشہ سے پوچھا۔ پہلے یہ بھی سوچو، جب رسول کریم نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم والی باب ہوا، جو رسول کے علم کا دروازہ موجود تھا، اس سے کیوں نہیں پوچھا، عائشہ نے کیوں؟ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی سے بغض و عناد تھا، ورنہ علی موجود تھا، علی فرما رہے تھے یہ طریقہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، مگر انہوں نے کہا نہیں، جو ہم نے پوچھا، جو اس نے بتایا بابول ٹھیک ہے، نافذ کر دیا۔ نماز جنازہ 4 تکبیریں مقرر کر دی۔ وہ بھائیو دیکھتے نہیں کہ ان نماز جنازہ کی 4 تکبیروں میں مرنے والے کے لیے دعا نہیں ہے، مگر یہ تو دعا مانگتے ہیں اپنے، اللہ مغفر لحینا لمیتنا وحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یعنی اس طرح وذاکرنا وانسانا وصغیرنا وکبیرنا، اس طرح پڑھ کے، مگر روز پڑھائی سے اٹھاؤ۔ اور اب تو دیوبندیوں نے یہ اور کام کر لیا ہے کہ بیٹھ کر بھی دعا نہیں مانگنے دیتے، اور تم چلے جاتے ہو، تم بھی دعا نہیں مانگتے،
میت تو عوام کا ہوتا ہے، مولوی کا نہیں ہوتا، مگر مولوی جنازہ پڑھانے آتا ہے، وہ دعا نہیں مانگنے دیتا، تم نے کندھا دے دیا۔ یہ اتنی عقیدت تمہاری مولوی پر ہے کہ تمہارا باپ مر گیا، والد مر گیا، تم اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتے، کہتے ہو مولوی کہتا ہے جنازے میں دعا ہو گئی ہے۔ ایک 10 روپے کی چھوٹی سی کاپی ملے گی نماز کی، ذرا اس میں نماز جنازہ بھی درج ہوگا، ذرا وہی خرید کر دیکھیں تو صحیح کیا نماز جنازہ جو پڑھتے ہیں دعا ہے۔ دوسرا مسئلہ میں ایک عرض کرتا ہوں، مثال کے طور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف مثال کے لیے چاہتا، ورنہ اس مختصر میں اتنا بیان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر صاحب بازار سے آئے، کسی عورت کو گانا گاتے ہوئے سنا، ایسے غزلیں ڈھولے جیسے ہم مایا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے کہہ رہی تھی، یہ پیچھے کوئی کھڑکی لگی تھی گھر کے، اس نے اس آواز کو سنا، اس گھر کا اتا پتہ معلوم کیا یہ کس کا گھر ہے، سویرے اس عورت کو اپنے دربار میں طلب کیا کہ تو خلاف شریعت یہ گانا کیوں گا رہی تھی؟ اس عورت نے کہا اس لیے کہ میرا شوہر فوج میں ہے، تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، میں اپنے شوہر کے لیے بہت اداس ہوں، تو اس لیے اسی اشتیاق میں یہ گا رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، وہ واپس آ گئی۔ تو حضرت عمر پہنچے حضرت حفصہ کے پاس، یہ الفاروق میں، دیکھیں بھائی الفاروق میں، اور ان سے پوچھا یہ بتائیں کہ یہ ناظرین آپ سے کہتا ہوں الفاروق میں دیکھیں، ورنہ مولوی تمہارے جانتے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ تو اس سے کہا یہ بتائیں کہ ایک عورت مرد کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے؟ بھلا یہ بات بیٹی سے پوچھنا مناسب تھا؟ تو حضرت عمر نے پوچھ لیا، ہم کیا کریں وہ بڑے تھے آپ کے، تو اس نے پوچھ لیا۔ تو بی بی نے شرماتے ہوئے 4 انگلی کا اشارہ کیا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، گویا 4 ماہ یہ واپس آتے اور فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، حکم دیا کہ 3 حصے کرو فوج کے، ہر ایک حصے کو 1 ماہ کے لیے چھٹی دیا کرو، وہ تاکہ گھر آئے اپنے بال بچوں میں۔ تو جب کہ یہ معلوم نہیں ہے آپ کو کہ یہ جو عدت کا معاملہ ہے یہ عورت کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے، تو یہ تو قرآن مجید میں موجود تھا۔ رسول کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب قرآن مجید میں یہ بیان تھا کہ ایک تو ہے وہ طلاق کی عدت، والذین اور دوسری ہے وہ کوئی فوت ہو جائے اس کی طلاق کی عدت، یہ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ آیت نمبر 228 سورۃ باقرہ، آیت نمبر 228 سورۃ باقرہ۔ تو آپ دوسرا سپارہ کھول لیں، آیت نمبر 228 سورۃ باقرہ دیکھ لیں، یہی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والیاں 3 حیض تک انتظار کریں، جب ان کو 3 حیض سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ تو عدت اللہ نے وہ تو طلاق کی رکھی ہے، اور دوسری عدت رکھی ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر عشرا، یہ بھی اسی دوسرا سپارہ ہے، اور یہ آیت سورۃ بقرہ کی 234 ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں تو ان کی بیویاں انتظار کریں 4 ماہ 10 دن تک۔ تو یہ ہوگی عدت وفات کی۔ اور ایک اور عدت اللہ نے بیان کی ہے، وہ سورۃ باقرہ کے آیت نمبر 226 دیکھیں، سورۃ باقرہ کے آیت نمبر 226 دیکھیں، 228 دیکھیں، 234 دیکھیں، یہاں پر عدت کا ذکر ہے۔ تو اللہ سپارہ پارہ دوسرا ہے اور یہ سورۃ باقرہ ہے، آیات کے نمبر میں نے بتا دیے ہیں۔ الذین یولون من النساء تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو حلف اٹھا لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، تارک تعلق کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان عورتوں کی عدت ہے 4 ماہ۔ اگر 4 ماہ تک وہ آدمی اپنی اسی تارک تعلق کے عہد پر، اپنی قسم پر قائم رہے تو وہ عورت خود بخود متعلقہ ہوتی ہے۔ یہ 3 قسم کی عدت تھی جسے حضرت عمر کی نگاہ نہ تھی، معلوم ہوا وہ قرآن کی تلاوت بھی نہ کرتے تھے، ورنہ آیت تو تھی اور عربی میں تھی اور وہ بھی عربی زبان جانتے تھے، تو وہ حضرت حفصہ سے پوچھنے چلے گئے۔ اب خود نہیں سوچ سکتے، ایسا آدمی جو کسی سے پوچھ گچھ کر کے دین کو ترتیب دے، کیا وہ دین کا راہبر، اولو الامر، والی امر، امیر المومنین، خلیفۃ رسول کہلا سکتا ہے؟
تو آپ سوچیں کہ اسی حضرت عمر نے دین کو تبدیل کر دیا. مرضی آپ کی ہے. میں نے آپ کو جو مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کو بتا دیا. جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا. اب جو باری تیری جو آئے تو میں کیا کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.